رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو بہتر سے بہتر انداز میں اللہ کی ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں گزاریں۔ تو اس میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں۔ ویسے عام دنوں میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور نماز 5 وقت کی ادا کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، اور نماز تراویح جو ہے وہ بھی پوری باجماعت ادا کریں، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ روزانہ سحری کے کھانے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس کی کم از کم 2 رکعتیں بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، کوشش کریں کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ فضائل اور برکات والی دیگر نفلی نمازیں بھی ادا کریں۔ مثال کے طور پر نماز اشراق ہے، اس کا وقت طلوع آفتاب سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے تقریباً، اس کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعت ہیں، تو نماز اشراق کا بھی اہتمام فرمائیں۔ ایسے ہی نماز چاشت ہے، اس کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، اور جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کا وقت آدھا گزر جائے، آدھا حصہ اس سے گزر جائے، تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ اس کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی نماز اوابین جو ہے، یہ نفلی نماز ہے، اور یہ کب ادا کی جاتی ہے؟ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز ہے، جو کم از کم 2 طویل رکعت یا 6 مختصر رکعت سے لے کر زیادہ سے زیادہ 20 رکعت پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم، یہ تو نفلی نمازیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کریں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے حقوق آپ کے ذمہ باقی ہوں، اور خشوع و خضوع اور تدبر و فکر کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تلاوت فرمائیں، اور کوشش کریں کہ اس میں درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کریں۔ اور اس کے علاوہ پہلے عشرہ جو ہے، اس کا رحمت کا عشرہ ہے، پہلے عشرے کی ہر نماز کے بعد، اور ویسے بھی جتنا آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ دعا مانگیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اس کی ایک تسبیح کم از کم روزانہ ادا فرما لیں۔ اور ایسے ہی دوسرے عشرے میں، اس میں آپ اللہ پاک سے استغفار کریں، اور اگر آپ یہ جملہ بھی کہتے ہیں دل و جان سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ بھی آپ کے گناہوں سے استغفار کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو اس کو بھی ایک تسبیح، یعنی کم از کم 100 مرتبہ اس کو آپ دل و جان سے پڑھیں۔ ایسے ہی تیسرے عشرے میں ہر نماز کے بعد اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ آپ جہنم سے خلاصی کی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جتنا ہو سکے اس کا بھی ورد کریں۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دعا اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی رمضان المبارک میں، کیونکہ ایک رات ایسی ہے جو کہ بہت ہی مقدس رات ہے، جس کو شب قدر کے نام سے ہم سب جانتے ہیں، اور اس دعا میں، اس رات میں
ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، جس کی تلقین کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کوشش کریں کہ آخری عشاء کا اعتکاف فرمائیں اور ہر طاق رات میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم، ہم سب کو وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ ہم سے وہ کام نہ کرا جس سے تو اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو رمضان مبارک کی رحمتوں، سعادتوں اور جہنم سے نجات کے پروانوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔